السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کے لیے جو ڈرامہ لے کے آئی ہوں وہ تیری چھاؤں میں ہے۔ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت ہی کچھ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور یہ ڈرامہ جلد ختم ہو جائے گا کیونکہ اب سالار کو ودیمہ بہت جلد مل جائے گی۔ لیکن ودیمہ سالار کو جس حالت میں ملے گی وہ بچ پائے گی یا نہیں، کیونکہ مرزا صاحب کے آدمی ودیمہ پہ حملہ کر دیں گے۔ پر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں اور پیارا سا کامنٹ کر دیں۔ جس طرح کے پیارے ناظرین، ودیمہ کو گھر کے اندر سے باہر نکلنے کی آزادی مل جاتی ہے، لیکن آزادی کتنی؟ حویلی کے اندر سے باہر صحن تک، حویلی سے بالکل باہر نکلنے کی ابھی آزادی نہیں ملی اسے، اور گھر سے باہر بھاگنے کے پلان بنانا شروع کرتی ہے۔ وہاں پر اسے ایک عورت مل جاتی ہے جو بتاتی ہے کہ مرزا صاحب کا دشمن ملہار ہے جو کہ اسے مار کے ہی دم لے گا، اور پھر اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مرزا صاحب اسی ملہار کے ڈر کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح پھر اسے موقع مل جاتا ہے مرزا صاحب کو اکسانے کا۔ تو جب مرزا صاحب شراب پی کے گھر میں آتے ہیں اور ودیمہ کو اپنے کمرے میں بلاتے ہیں تو ودیمہ پھر انہیں کافی باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ تو کافی بزدل نکلے، میں تو آپ کو کافی بہادر سمجھتی تھی کہ آپ ایک انسان سے ڈر کے گھر پہ بیٹھ کے ہمیں، آپ جیسا انسان تو چوڑیاں پہن لیتا ہے، جس کا ایک دشمن کا نکل آیا وہ تو گھر پہ ہی بیٹھ گیا ڈر کے۔ تو مرزا صاحب کو تو خیر بھائی ناظرین بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم بہت ہی زیادہ نہیں کچھ زبان دراز ہوتی جا رہی ہو، اور مجھے اس طرح کی زبان دراز لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں، اور جو اس طرح میرے سامنے زبان چلاتا ہے نا تو میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لیتا ہوں۔ لگتا ہے کہ اب تمہاری بھی زبان کھینچنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو ودیمہ بھی غصے میں آ جائے گی اور کہے گی آپ جیسے خدائی آدمی نے تو ملہار جیسے آدمی کی زندگی میں ہلچل ہی مچا دی ہے۔ واؤ مرزا صاحب، آپ تو ایک معمولی سے انسان سے ڈر کے گھر میں بیٹھ گئے اور پھر آپ جیسے لوگوں کا کس پہ زور چلتا ہے؟ ہم جیسے لاچار اور بے بس لوگوں پر۔ اس لیے آپ سب سے بزدل انسان ہیں، آپ کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ مزید ودیمہ کہتی ہے کہ اگر آپ اتنے بہادر تھے اور بہت طاقتور ہیں تو آپ کو تو گھر سے باہر نکل کے ملہار کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ تو گھر میں عورتوں کی طرح چھپ کر بیٹھ گئے، آپ کو تو شرم بھی نہیں آتی، اور اب تو مجھے آپ سے ڈر بھی نہیں لگتا کیونکہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ آپ تو بہت ہی کمزور انسان ہیں۔ اس کے بعد ودیمہ وہاں سے چلی جائے گی اور مرزا صاحب بہت زیادہ غصے میں آ جائیں گے اور اپنے آدمیوں سے کہیں گے کہ اب میں اور زیادہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، اب میں ملہار کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہی تو ودیمہ چاہتی ہے کہ مرزا صاحب باہر نکلے اور ملہار انہیں گولی مار دے، اور ودیمہ جیسی کچھ اور عورتیں وہ سب آزاد ہو جائیں اس قید سے، کیونکہ جب مرزا صاحب ہی نہیں رہیں گے تو ودیمہ اور دوسرے لوگوں کو قید کون کرے گا؟ اور ناظرین دوسری طرف سالار بھی بہت جلدی ہوش میں آ جائے گا اور پھر پولیس کے پاس جائے گا، جہاں پہ وہ پولیس کو ساری انفارمیشن بتا دے گا اور بتائے گا کہ نصیبت نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تب پولیس والا غصے میں آ جائے گا اور کہے گا لگتا ہے مجھے تمہیں سب سے پہلے اندر کرنا پڑے گا، اور مجھے تمہاری حرکتوں سے لگتا ہے کہ تم ان لوگوں کو پکڑوانے سے پہلے ہی خود ہی اندر چلے جاؤ گے۔ تو سالار پوچھے گا کہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ مجھے اندر کر دیں گے یا میں اندر چلا جاؤں گا؟ تو پولیس والا اسے بتائے گا کہ تم قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہو، تمہیں کیا ضرورت تھی ہیرو بننے کی؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں، اگر تم وہاں پہ مارے جاتے تو اس سے اچھا یہ نہیں تھا کہ تم ہمیں اطلاع دیتے اور ہم وہاں پر چھاپہ مار دیتے اور ہم انہیں پکڑ لیتے اور اس سے تمہاری ودیمہ بھی تمہیں مل جاتی، لیکن اب تمہاری اس حماقت کی وجہ سے ان کو الرٹ کر دیا ہے اور اب وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے اور تمہاری ودیمہ اب کبھی نہیں ملے گی۔ سالار یہ سن کر بہت زیادہ دکھی ہو جائے گا اور وہاں سے چلا جائے گا اور کہے گا کہ میں ودیمہ کو ڈھونڈنا بند نہیں کروں گا، میں اسے ڈھونڈتا ہی رہوں گا اور میں دوبارہ وہاں جاؤں گا اور ہو سکا تو انہیں زندہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو ناظرین دوسری طرف پھر مرزا صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ مرزا صاحب اپنے وفاداروں سے کہتے ہیں کہ اب ہمیں جگہ چینج کرنی ہوگی اور اب ہمیں گھر سے باہر نکلنا ہوگا، ہم اب ملہار کو اس طرح نہیں زندہ چھوڑ سکتے اور میں ڈر کے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اور اب جیسے ہی مرزا صاحب اپنے وفاداروں کے ساتھ اور ودیمہ کو لے کے گھر سے باہر نکلیں گے تو ملہار ان پر ٹوٹ پڑے گا اور ملہار ان پہ حملہ کر دے گا۔ اس دوبارہ کیے ہوئے حملے پہ
مرزا صاحب کے بازو پہ گولی لگ جائے گی اور مرزا صاحب گھائل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ ایک محفوظ جگہ پہ رکیں گے، اور کچھ دیر رکنے کے بعد وہ اپنے وفاداروں سے کہیں گے کہ اب ہمیں جلد نکلنا ہوگا اور جلد حویلی پہنچنا ہوگا، کیونکہ ہمارے لیے وہی محفوظ جگہ ہے۔ تو وفادار کہے گا کہ اب اس لڑکی کا کیا کرنا ہے، تو وہاں پر مرزا صاحب کہیں گے کہ اس لڑکی کی وجہ سے ہی میں اس حال کو پہنچا ہوں، اس لڑکی نے ہی مجھے اکسایا تھا کہ میں ملہار سے مقابلہ کروں، اسی کی وجہ سے ہی میں ملہار سے لڑنے کے لیے نکلا تھا، اب یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، اب میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسے یہیں پہ گولی مار دو، کیونکہ اب ہم اس کا بوجھ اٹھا کے ادھر ادھر نہیں پھر سکتے، کیونکہ اب میں اسے اپنے ساتھ رکھنا بھی نہیں چاہتا۔ جس کے بعد مرزا صاحب کا ایک وفادار اپنے بندے سے بندوق پکڑے گا اور ودیمہ کو گولی مار دے گا۔ یہ بھی لگتا ہے کہ جہاں پہ ودیمہ کو گولی بازو پہ لگے اور وہ بے ہوش ہو جائے، اور یہ بھی لگتا ہے کہ پولیس والوں کو بھی خبر ہو جائے کہ مرزا صاحب کہاں پہنچے ہیں اور مرزا صاحب کو گولی لگی ہے، اور ملہار کے بارے میں انہیں خبر مل جائے جو کہ مرزا صاحب نے خود ہی دی ہوگی، جہاں پر وہ پھر مرزا صاحب کو بچانے پہنچیں گے، تو پھر وہاں پہ ودیمہ کو دیکھ کے وہ کافی زیادہ حیران ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ تبھی وہ سالار کو بھی فون کر کے بلا لیں، جس کے بعد سالار جیسے ہی ودیمہ کو اس حالت میں دیکھے گا، وہ اسے جلدی سے لے کے ہسپتال پہنچ جائے گا، جہاں پھر ودیمہ کے بازو سے گولی نکالی جائے گی اور ودیمہ شاید بچ جائے، جس کے بعد سالار کو ودیمہ مل جائے گی، لیکن مرزا صاحب کی حالت کافی خراب ہوگی۔ جیسے ہی وہ وہاں سے باہر نکلیں گے تو ملہار ان کے پیچھے پہنچ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس چکر میں ملہار مرزا صاحب کو زندہ نہ چھوڑیں، کیونکہ مرزا صاحب اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ بچیں۔ جس کے بعد ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان ساری چیزوں میں سے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔